میرا بھانجا میرے پاس رہتا تھا کیونکہ میں تنہا رہتی تھی۔ وہ مجھے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے روکتی نہیں تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں نہا رہی تھی جب لائٹ چلی گئی۔ ایک دم میں باہر نکل آئی اور کاشف کو آواز دینے لگی۔ کاشف دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا اور کمرے میں لے جا کر میں اپنے گھر میں زیادہ تر اکیلی رہتی تھی کیونکہ میرا شوہر کام کے سلسلے میں گھر کے باہر گیا رہتا تھا۔ آج بھی جب میں بات سے نہا کر باہر نکلی تو ایک دم سے لائٹ خراب ہو گئی۔ کافی دنوں سے لائٹ بہت مسئلہ کر رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی بہن آسیہ کو فون کیا اور کہا جلدی سے رحمان بھائی کو میرے گھر بھیج دیں، لائٹ بہت مسئلہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر آسیہ کہنے لگی میرا شوہر کوئی کام گیا ہوا ہے، تمہارا بھانجا کاشف گھر پر ہے، اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے، میں اسے تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ آسیہ نے کاشف کا نام لیا تو میں نے اسے فوراً کہہ دیا ہاں پلیز کاشف کو بھیج دو، ابھی میں کھانا بنانا ہی لیکن گھر میں بہت اندھیرا۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً فون رکھ دیا اور کاشف کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے بھانجے کاشف کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کا کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ وہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ اس لیے میں بھی جب آسیہ کے گھر جاتی تو کاشف نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا سا چوڑا سا نوجوان کھڑا تھا۔ ارے کاشف تم ہو، تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ کاشف کو دیکھ کر میں حیران ہو رہ گئی، لیکن کاشف کچھ دیر تک مجھے پوری تسلی سے دیکھتا رہا۔ مجھے تو کپڑے بدلنے یاد ہی نہیں رہے تھے۔ میں بات سے نکلی تھی اور موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں جلا سکتی تھی۔ کافی دیر کاشف مجھے ٹڑکی بیٹکی باندھتے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے بولا خالہ آپ ابھی تک ویسی کی ویسی ینگ اور حسین ہیں۔ کاشف نے فوراً اسے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی اس کے پاؤں میں سما گئی، مگر مجھے عجیب سا احساس ہوا، اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی۔ ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما گئیں، کاشف نے ہنستے ہوئے کہا ہاں حسین، اور کیسی تعریف، تمہاری ماں اور مجھے بھی 4 سال کا فرق ہے۔ یہ سن کر کاشف نے مجھے حیرانگی سے دیکھا، لیکن میری ماں تو بوڑھی لگتی ہے۔ میں اسے کا کان پکڑ کر لیا، ابھی یہ بات تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگنے اچھا جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ وہ اپنا کام کرنے لگا جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں، کیونکہ اب تو کاشف بھی آ چکا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھانجا کافی دنوں کے بعد آیا ہے، اس لیے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اگر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا تم تو واقعی اس کام کے ماہر ہو۔ میں نے اسے شاباش دی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گپ اندھیرا ہو گیا۔ میں کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں دوبارہ لائٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اچانک کسی نے میرے پچھواڑے پر چٹکی کاٹ دی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پھر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں نے سوچا یقیناً یہ کاشف ہی ہوگا، کیونکہ جب وہ آیا تھا اس نے تب بھی بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ یقیناً اس نے ہی مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سلمان آپ کب آئے؟ آپ کی تو میٹنگ تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا بس ابھی آیا ہوں، لائٹ نہیں تھی، تم لوگوں نے مجھے اندر آتے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا مت پوچھیں، اس لائٹ نے مجھے صبح سے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر کاشف کہنے لگا اب لائٹ ٹھیک ہو گئی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ تبھی میں نے اس کے پیچھے سے پکار لیا تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جانا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کھانا 1-2 دن بعد آ کر آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب سلمان کمرے کی طرف بڑھ گیا میں
حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ چٹکی والی حرکت کس نے کی تھی، کاشف نے یا میرے شوہر نے۔ اس بات پر 2 دن کے بعد کاشف میرے گھر پر تھا۔ وہ میرے لیے کچھ سامان لایا تھا۔ میں نے ایک آرڈر کیا تھا، میں وہاں سے خود نہیں لا سکی تو وہ کہنے لگا ہمارا بھی کچھ سامان دکان پر آیا ہوا تھا، آپ کے نام کا پارسل دیکھا تو سوچا آپ کو دے جاؤں۔ خالہ آج بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو اندر بٹھایا اور فوراً کچن کی طرف آئی۔ اس کی پسند کا کھانا چٹ پٹ بنا لیا۔ باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں میری ساڑی پر تھے، جیسے دیکھ کر وہ کہنے لگا لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ بھی سمارٹ۔ یہ بات یقیناً وہ اپنی ماں کی کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر جھنٹ لگائی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیا۔ اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے، مگر کاشف مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس کا مجھے پر پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے۔ میں شوکیس کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اس لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ تبھی کاشف میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں۔ یہ سن کر میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تمہارے گھر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی، یاد ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی؟ ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے پارٹی میں پہن کر جانی ہے، یہ پارٹی میرے شوہر کے دفتر والوں نے دی ہے۔ یہ سن کر کاشف نے بڑا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا تب میں چھوٹا تھا اس لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اب پہن کر دکھائیں صرف میرے لیے۔ یہ سن کر میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا تو اب کون سا تم بڑے ہو گئے ہو، میرے لیے تو تم بچے ہی ہو۔ مگر کاشف نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی ہی پڑی۔ لیکن کاشف آج جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے آپ پر گرتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو کاشف بس مجھے ہی دیکھتا جا رہا تھا، میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی۔ اس دن کے بعد عادل روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اسے میرے شوہر کے آنے جانے کا وقت معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس وقت آتا تھا جب سلمان گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب گھر آتا تو میں پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ کاشف گھر آئے تو وہ میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر سلمان نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتے تھے، ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے، مگر اب وہ روز روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گاؤں جانا ہے، کبھی چھٹی، کبھی چائے، کبھی کہتا میری تنخواہ زیادہ کر دیں، لیکن کام کے وقت اسے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اس لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر اب تو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار سلمان نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میری تنخواہ بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے روز روز کے فرمائشوں سے تنگ آ گئی ہوں، اس لیے تم نوکری چھوڑ ہی دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا۔ تبھی کاشف نے یہ سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ کاشف تم بیچ میں مت پڑو، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے کاشف کو روکنا چاہا، مگر کاشف نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دوں گا۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ آج کل کے بچے بھی بڑا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، خود ہی نوکر سے بات کر لیتی ہوں، مگر اس نے میرا نوکر ہی بھگا دیا، اب میری خاطر نوکر بننے کو بھی تیار تھا۔ کاشف اس بات کو جانے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی، وہ تو مجھے نیا نوکر رکھ دیں گے۔ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہاری ماں تم سے بہت امیدیں ہیں۔ یہ سن کر کاشف کہنے لگا میں نے ابھی امتحان دیا ہے، اس کا رزلٹ آنے تک میں بالکل فری ہوں اور تب تک آپ کا نوکر بننے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ نے یہ بات امی سے نہیں کہنی۔ بس کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی، وہ کیونکہ وہ میری ماں ہے یا نہیں، اچھا نہیں لگے گا کہ ان کا بیٹا کسی نوکر بن جائے۔ یہ سن کر مجھے بھی
ہنسی آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کاشف سے کہا کہ وہ جب بھی فری ہو آ کر میرے کام کر دیا کرے، مگر میں نے اپنے شوہر سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ نیا نوکر تلاش کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کاشف نوکروں والے کام کرے۔ مگر شاید یہ بات سلمان بھول گئے تھے، یا شاید اسے ابھی تک نوکر نہیں ملا تھا۔ کاشف بیچارہ ہی کام کرتا رہا۔ ایک دن میں فری تھی تو سوچا کہ بہن کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہاں گئی تو اس کے بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن کاشف گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا تو کہنے لگی کاشف گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں سارا دن کہاں اور کہاں پھرتا رہتا ہے۔ پیپر دے دے تو خود کو پڑھائی سے مکمل آزاد سمجھ لیا ہے۔ کاشف کے ابا سے کل بھی کہا تھا کہ لڑکے کا پتہ کریں، یہ سارا دن کہاں چھپا رہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی، تمہیں کاشف نے کچھ نہیں بتایا؟ یہ سن کر میری بہن بھی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں بتایا؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج کل کاشف میرے گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گئی۔ اچھا، مجھے یہ بات کاشف نے نہیں بتائی، اور نہ تم نے؟ یہ سن کر میں نے بہن سے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ بات تمہیں کاشف نے بتا دی ہوگی، اور میں بھی تو آج تمہارے گھر آئی ہوں۔ یہ سن کر میری بہن پر سکون ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ہے، میں تو کاشف کی وجہ سے پریشان تھی۔ شوہر تو کام کے سلسلے میں بیزی رہتا ہے اور مجھے اس موٹاپے نے تنگ کر رکھا ہے، ورنہ تمہارے گھر آتی یہ بات مجھے پتہ چلی جاتی تھی کہ خیر یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ اور دوستوں کے ساتھ گھومنے کے بجائے اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا تھا۔ تم ذرا اس کا خیال رکھو۔ وہ میری بہن مطمئن ہوئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی اپنا خیال رکھا کرو، تمہارا وزن بہت بڑھ رہا ہے۔ جب تک میں وہاں ہی رہی کاشف گھر نہیں آیا۔ گھر واپس آئی تو شوہر کو کال آئی، اس نے کہا کہ میں گھر دیر سے آؤں گا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی حیران رہ گئی۔ سامنے میرے بیڈ پر کاشف سو رہا تھا۔ وہ نیند میں تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں جگایا۔ ادھر میری بہن کا میسج آیا کہ ابھی تک کاشف گھر نہیں آیا۔ میں نے کاشف کی تصویر بنائی اور بہن کو واٹس ایپ کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی یہ کاشف کو کیا ہوتا جا رہا ہے، آج کل تمہارے گھر کو زیادہ چکر نہیں لگا رہا تھا؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ کاشف اب بڑا ہو رہا ہے، اس لیے تبدیلی آ رہی ہے۔ تم بے فکر ہو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر میری بہن تو بے فکر ہو گئی، مگر میں پریشان ہو گئی۔ اس وقت شوہر کی کال آ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور دروازہ لاک کر کے سو جانا۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اس لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہنے کی عادی تھی، لیکن آج گھر کاشف بھی موجود تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح جاگی تو کاشف کے کمرے میں چنگا وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی، کیونکہ اسے بہت ٹیمپریچر تھا۔ میں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس کے لیے چائے بنا لی، پھر اس کا سر دبانے لگی۔ مجھے اب بہت اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ کاشف بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا۔ یہ میری بہن کا بیٹا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ قدرت نے میری جھولی خالی رکھی تھی، لیکن میری بہن کی جھولی بچوں سے بھر دی تھی۔ ان بچوں کو میں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اس لیے کاشف کو بخار میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔ ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کاشف کو دوائی دی اور وہ شام تک لیٹا رہا۔ جب یہ بات میں نے اپنی بہن کو بتائی تو وہ فوراً میرے گھر آ گئی۔ کاشف کچھ دیر پہلے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر وہ ماں کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سو گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ کاشف اب گھر چلو، تمہارے باپ کو بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے، مگر کاشف نے اپنی جواب نہیں دیا۔ تب میری بہن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ کاشف سو گیا ہے، جاگے تو میں خود اس سے گھر چھوڑوں گی۔ تبھی میری بہن چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ کچھ چل رہا ہے، مگر میری بہن یہ بات مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی۔ ماں کے جاتے ہی کاشف نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے کہا میرا سر دبا دیں۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں
دیا کاشف تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کر لیں لیکن کاشف تو خاموش رہا۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا کہ امی مجھ سے خوش نہیں ہے، لگتا ہے کہ میں جوان ہوتا جا رہا ہوں تو بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں، ابو کے سامنے میری بےعزتی کرتی ہیں، اس لیے میں گھر ہی نہیں جانا چاہتا۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میری بہن تو بہت اچھی اور پڑھی لکھی تھی مگر کاشف تو کوئی اور کہانی سنا رہا تھا، اس لیے میں نے کاشف سے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہیں تبھی وہ تمہاری پرواہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر کاشف نے بڑا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، ہاں، دوسروں کے سامنے میری بےعزتی کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ میری پرواہ کرتی ہیں۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ میں نے سوچا مجھے ان دونوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ کیا یہ تھی کیونکہ کاشف ابھی بچہ تھا، وہ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اگلے دن کاشف تو چلا گیا مگر سلمان آیا تو کہنے لگا مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی، ان سے کہا کہ آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے۔ یہ سن کر سلمان نے کہا یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، مگر کاشف گھر پر آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ کے شوہر واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اس سے منع کرنا چاہا مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ کاشف کچھ دن بعد خود ہی چلا جائے گا تو میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر کاشف میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، وہ بڑی تسلی سے میرے کام کرتا تھا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا تھا، مگر جب بھی ماں کا ذکر آتا تھا وہ بد مذہب ہو جاتا تھا۔ اس دن میری بہن کی کال آئی اور وہ کاشف کے بات کرنا چاہتی تھی مگر کاشف نے دور سے ہی اشارہ کر دیا، کہا کہ ماں سے کہہ دیں کاشف کسی دوست کے گھر گیا ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے یہ جھوٹ بول دیا اور خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میں اسے یہ گفٹ کر دوں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا مجھے اب بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاشف آپ بھی میری ہو جاتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور کاشف کو خود سے الگ کر دیا۔ آج اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے لگی، اس دوران کاشف کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، شام تک گھر آ جاؤں گا، تب ہم دونوں ایک مووی دیکھیں گے۔ میں چپ کھڑی ہوئی اور وہ یوں ہی گھر سے نکلا۔ میں اپنی بہن کے گھر آ گئی اور کاشف کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کاشف کی ماں ہو اور اس لیے تمہیں یہ سب سن کر بہت برا لگے گا۔ میں کافی وقت سے یہ نوٹ کر رہی تھی مگر آج بتائے حوصلہ کر رہی ہوں۔ یہ سن کر آسیہ کہنے لگی میں کاشف کی سگی ماں نہیں ہوں، کاشف میرا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا بھانجا ہے۔ تمہیں یاد ہے شادی کے بعد ہم سیر و سیرت کے لیے مری گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا ٹوئٹ کاشف کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ کہنے لگی دراصل کاشف ہمیں وہیں ملا تھا، اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی اور یہ سڑک پر پڑا رو رہا تھا، اسے دیکھ کر ہم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، ہم اسے ہوٹل کو لے کے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اسے اپنا لیں گے، مگر میرے شوہر نے کہا کہ اگر ہم اسے اپی واپس لے گئے تو یہ میرا بیٹا نہیں کہلائے گا ہوگا اور تمہارے اس سے بتائے گئے